ہندوستان میں میوچل اپلفٹمنٹ کے لیے، سوشو اکانومک میوچل اپلفٹمنٹ کے لیے ایک ایکٹ ہے جس کو اسٹیٹ گورنمنٹ بھی پروموٹ کرتی ہے، سینٹرل گورنمنٹ نے بھی اس ایکٹ کو قائم کیا ہے۔ سینٹرل ایکٹ ملٹی اسٹیٹ کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ ہے اور مختلف اسٹیٹس کے اپنے اپنے اسٹیٹ ایکٹس ہیں۔ بعض جگہوں پہ جو ہے وہ لبرل ایکٹ ہے، بعض جگہوں پہ اولڈ ایکٹ ہے۔ یہ تمام ایکٹ اپنے یہاں کوآپریٹو سوسائٹیز رجسٹر کرا۔ کوآپریٹو سوسائٹیز جو ہے وہ ممبر بیسڈ انسٹیٹیوشن ہے جو کہ اپنا آبجیکٹو طے کرتا ہے کہ کن بنیادوں پر اسے کام کرنا ہے اور اسی سے کوآپریٹو کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے۔ تو اگر ایک کوآپریٹو ہاؤسنگ کالونی بنانے کے لیے ڈیولپ کی گئی ہے تو وہ ہاؤسنگ کوآپریٹو ہے، بہت ہی فیملیئر ٹرم ہے، تمام لوگ واقف ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کوآپریٹو لوگوں کے اندر صرف کی ہیبٹ ڈیولپ کرنے، ان کے ڈپازٹ کے لیے صرف اوینیو پرووائڈ کرتے ہیں اور اس سے لیکوڈیٹی مینٹین کرتے ہوئے لونیبل فنڈ تیار کر کے قرض تقسیم کرتی ہے، تو اس آبجیکٹو پر کام کرنے والی کوآپریٹو جو ہے کریڈٹ کوآپریٹو سوسائٹی ہے۔ لیکن اس کا بنیادی جو کیریکٹرسٹکس ہے وہ یہ ہے کہ یہ ممبر اونڈ انسٹیٹیوشنز ہیں، یعنی اس کی جو بھی سروسز ہیں، اس میں ڈپازٹ اکاؤنٹ کھولنا ہو کوآپریٹو میں یا وہاں سے قرض حاصل کرنا، اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ ایک فرد کو سب سے پہلے کوآپریٹو کا ممبر بننا پڑتا ہے، تبھی وہ کوآپریٹو کی سروسز کو اویل کر سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں ڈپازٹ کے نوانسز کو گورن جو ہے وہ ریزرو بینک آف انڈیا کرتا ہے۔ کوآپریٹو سوسائٹی کو، کوآپریٹو کریڈٹ سوسائٹی کو ڈپازٹ لینے کا اختیار صرف اس شرط پہ دیا ہے کہ کوآپریٹو صرف اپنے ممبرز سے ڈپازٹ موبلائز کرے۔ جنرل پبلک کے ساتھ جو کہ اس کا شیئر ہولڈر ممبر نہیں، اس سے کوآپریٹو ڈپازٹ نہیں موبلائز کر سکتی۔ دوسرا جو اس کا ایک بڑا میرٹ ہے وہ یہ ہے کہ کوآپریٹو ڈیموکریٹکلی کنٹرولڈ انسٹیٹیوشن ہے، یعنی کوآپریٹو کے ایکٹ نے یہ اختیار دیا ہے کہ اس کی ایک جنرل باڈی ہوگی، اس کی ایک گورننگ باڈی ہوگی، یہ گورننس کا اسٹرکچر ہوگا جو کوآپریٹو کو رن کرے گا، کوآپریٹو کو آپریٹ کرتا ہے۔ تو اس طرح سے لیگل اسٹرکچر اور ممبر بیسڈ انسٹیٹیوشن کے طور پہ کوآپریٹو سوسائٹیز جو ہے وہ ڈیولپ کی جاتی ہیں۔ نیکسٹ، یہ کوآپریٹو کے 7 پرنسپلز ہیں، اس کی گفتگو ہم نے آلریڈی کر لی ہے کہ میوچل اپلفٹمنٹ کے لیے ہے، والنٹری ہے، ممبر بیسڈ انسٹیٹیوشن ہے۔ یہ کوآپریٹو کی جو بنیادی روح ہے کہ ممبر کے ذریعے سے انسٹیٹیوشن قائم ہو اور ممبران کے ہی سوشو اکانومک اپلفٹمنٹ، فائنینشیل اپلفٹمنٹ کے میوچل آبجیکٹو پر وہ کام کرے، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انٹرنیشنل کوآپریٹو الائنس نے یہ جو پرنسپلز ہیں یہ طے کیے ہیں۔ اور اب ہندوستان میں جتنے بھی کوآپریٹو کے قوانین ہیں، تمام قوانین جو ہے وہ انہوں نے اس کو شیڈول 1 کے طور پہ ایڈاپٹ کیا ہے، ان 7 کوآپریٹو پرنسپلز کو۔ وہ اس لیے کہ جو جس مقصد کے تحت کوآپریٹو کے ایکٹ کو اور کوآپریٹو کو ایز اے انسٹیٹیوشن پروموٹ کیا جاتا ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جا سکے۔ نیکسٹ، اب بہت ہی آسان اس پہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک بلا سودی کوآپریٹو کریڈٹ سوسائٹی ہوتی کیا ہے یا کیسے آپریٹ کرتی ہے۔ تو بہت ہی بنیادی اس کا معاملہ یہ ہے کہ کوآپریٹو میں کچھ لوگ ممبر بنتے ہیں، کوآپریٹو میں وہ شیئر سبسکرائب کر کے ممبر بنتے ہیں، وہ کوآپریٹو میں ڈپازٹ کرتے ہیں، اس ڈپازٹ میں سے کچھ لیکوڈیٹی مینٹین کی جاتی ہے تاکہ وڈراول کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے۔ جو ضرورت مند ہوتے ہیں وہ قرض حاصل کرتے ہیں، یعنی جن کو قرض کی ضرورت ہوتی ہے وہ قرض حاصل کرتے ہیں، اور کوآپریٹو کو چلانے پر جو خرچ آتا ہے وہ یہ ممبر مل کر کے برداشت کرتے ہیں اور اس کے فائدے اور نقصان میں بھی وہ شریک ہوتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی بلا سودی یا انٹرسٹ فری کوآپریٹو کریڈٹ سوسائٹی کے آپریشنز کی ڈیفینیشن ہے۔ اب جو بنیادی سوال ہے وہ بنیادی سوال یہ ہے کہ کوآپریٹو کے پاس فنڈ کہاں سے آتا ہے، فنڈ کا انفلو کریڈٹ کوآپریٹو سوسائٹی کے پاس کیا ہے، کہاں سے فنڈ آئے گا کہ وہ قرض تقسیم کرے گی۔ تو کوآپریٹو کو پروموٹ کرنے کا جو بنیادی آبجیکٹو ہے وہ صرف قرض دینا نہیں،
بلکہ سماج میں جو فائنینشیل ایکسیس کی جو ضرورت ہے وہ دو طرح کی ضرورت ہے. یعنی ایسے لوگ جن کی سیونگز کو فارمل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز انٹرٹین نہیں کرتے ہیں, ان کو ان کی ڈپازٹس کو ان کے اسمال سیونگز کے لیے اس کی سیف کیپنگ کے لیے سیف اوینیو مہیا کرانا, یہ بھی ایک فائنینشیل سروس ہے. اور پھر جب وہ فائنینشیلی امپاور ہو اور اپنے لائیولیہڈ کے لیے جب اس کو یہ ضرورت محسوس ہو کہ اب سیونگ سے اوپر اٹھ کے قرض حاصل کر کے اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے, تو وہ قرض حاصل کرے. تو اس مقصد سے, یعنی صرف ایک سائڈ نہیں ہے اس کا کہ صرف قرض دینے کے لیے ہے, بلکہ لوگوں کے اندر تھرفٹ کو پروموٹ کرنا جو ہے وہ بھی کوآپریٹو کا ایک بڑا آبجیکٹو ہے, اور خاص طور سے انٹرسٹ بھی کوآپریٹو کا ایک بڑا آبجیکٹو ہے. تو جب ہم فنڈ انفلو کو سمجھیں گے کہ یہ جو پورا کوآپریٹو کا نظام جو چلتا ہے, اس کا اسکیل حاصل ہوتا ہے, اس میں جو ہے وہ ماس لیول ممبرشپ ہوتی ہے, ان کا اکاؤنٹ ہوتا ہے اور وہ ڈپازٹ کرتے ہیں اور پھر لون لیتے ہیں, تو یہ پورا آپریشن چلتا کیسے, فنڈ کا انفلو کہاں سے ہوتا ہے. تو جو سب سے بنیادی انفلو ہے فنڈ کا وہ شیئر ہے. یعنی ممبر جو ہے وہ, حالانکہ یہ بہت ہی نامنل پروپورشن کانسٹیٹیوٹ کرتا ہے اس کا کوآپریٹو کے ٹوٹل فنڈ کا, وہ ہے ممبرشپ. تو ممبرشپ کیا ہوتی ہے؟ ممبرشپ جو ہے ایک نامنل کنڈیشن ہے کسی آدمی کے کوآپریٹو میں ممبر بننے کی. اس کو وہ نامنل شیئر سبسکرائب کرنا ہوتا ہے, وہ سبسکرائب کرتا ہے تو ممبر بن جاتا ہے. نامنل جب ہم کہہ رہے ہیں تو ایک نامنل اماؤنٹ کا, تاکہ ہر آدمی اس کا پارٹ بن سکے. تو یہ جو ہے وہ بیسک شیئر ہے. اب دو طرح کا جو ہے سماج میں اور شیئر موجود ہے. ایسے لوگ صاحب استطاعت لوگ جن کے پاس سرپلس موجود ہے, وہ اپنے سرپلس سے کچھ ایکویٹی جو ہے وہ یا شیئر وہاں پہ لے سکتے ہیں, اور ان کا مقصد یہ ہوگا کہ جو قرض لینے کے لیے جو لوگ آتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے. بہت سارے لوگوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس جو سرپلس ہے اس کو کسی ایسے انسٹرومنٹ میں وہ لگائیں جو شریعہ کمپلائنٹ بھی ہو اور وہ کچھ ارن کر کے ان کو دے سکیں. تو وینچر کے لیے جو ہے لوگ اس میں کوآپریٹو میں یعنی اس کے ممبرز شیئر لیتے ہیں, اور وہ جو ہے پروفٹ میکنگ انسٹرومنٹس میں انویسٹ کر کے پروفٹ اینڈ لاس کے بیسس پہ جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. دوسرا جو ہے یہ بھی بہت نامنل سائز کریٹ کرتا ہے, ڈونیشن فرام ممبرز اور اینول ممبرشپ. ڈونیشن فرام ممبر جو ہے یہ قانون کی ایک کنڈیشن ہے. کوآپریٹو کا یہ ایکٹ کہتا ہے کہ جب کوئی آدمی ممبر بن رہا ہو تو اس کو ایٹ لیسٹ 50 روپے جو ہے ون ٹائم ڈونیشن کوآپریٹو کو دینا ہوتا ہے. اور اینول ممبرشپ فی جو ہے یہ کوآپریٹو کا جو بورڈ ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ممبرشپ کے اکاؤنٹ کے مینٹیننس کے لیے اگر کچھ اخراجات وہ طے کر رہا ہے تو وہ طے کر لیتا ہے. تو یہ جو ہے یہ ایک سائڈ ہے فنڈ انفلو کا, لیکن یہ ایک بہت ہی اسمال پروپورشن کریٹ کرتا ہے کوآپریٹو کے اوور آل فنڈ کا مکس. کوآپریٹو کا جو بڑا سائز ہے فنڈ موبلائزیشن کا وہ ڈپازٹ ہے. اس میں جو سب سے بنیادی ڈپازٹ ہے, خاص طور سے سہولت کے ماڈل میں جس پہ کوآپریٹو میکسیمم فنڈ موبلائز کرتی ہے, وہ ڈیلی ڈپازٹ اسکیم. ڈیلی ڈپازٹ اسکیم جو ہے یہ موسٹلی ایسے لوگ جو ڈیلی بیسس پہ انکم جنریشن کی ایکٹیویٹی میں, یعنی یہ کہ مثال کے طور پہ کچھ چیزیں لے سکتے ہیں کہ وہ کرانہ اسٹور والا, سبزی والا, پھل والا, گوشت والا, ایسے لوگ جو ڈیلی کچھ سیل آف گڈس یا سیل آف سروسز کر رہے ہوں اور ان کو انکم ہو رہی ہو, ایسے لوگ ڈیلی ڈپازٹ اکاؤنٹ کھول دیں تاکہ جو بھی وہ ارن کر رہے ہیں اس پرٹیکولر ڈے میں اس میں سے کچھ حصہ سیو کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے کوآپریٹو کیا کرتی ہے کہ کوآپریٹو جو ہے وہ یہ سروس ان ممبرس کو دیتی ہے کہ کوآپریٹو کا ایک ایجنٹ جو ہے وہ ڈور اسٹیپ پہ یا ان کی دکان پہ جاتا ہے اور اس دن کا کلیکشن کو ڈپازٹ اکاؤنٹ میں کرتا ہے. اس کے پاس جو ہے ایک موبائل بیس ایپ ہوتا ہے, اس ایپ میں ممبر کی ڈیٹیل ہوتی ہے, وہ وہاں پہ انٹری کرتا ہے اور ممبر کو ڈپازٹ کے سلسلے میں الیکٹرانکلی ریسیٹ مل جاتی ہے. دوسرے جو پرپز فل اکاؤنٹس ہیں اس میں امانت اکاؤنٹ ہے, حج اکاؤنٹ ہے, عمرہ اکاؤنٹ ہے. یہ تمام اکاؤنٹس جو ہے وہ ممبر کی ضرورتوں کے حساب سے اس پرٹیکولر ویسینٹی میں, لوکیلٹی میں جہاں پر کوآپریٹو کام کر رہی ہے اکارڈنگلی جو ہے وہ ڈپازٹ کے پروڈکٹس ایکسٹینڈ کیے جاتے ہیں اور لوگ جو ہے وہ ڈپازٹ ممبر بن کر کے ڈپازٹ اکاؤنٹ کھولتے ہیں اور کوآپریٹو میں ڈپازٹ کرتے ہیں.
ان تمام ڈپازٹ پروڈکٹس میں جو سب سے بڑا سائز ہے 75 to 80% جو کانسٹیٹیوٹ کرتا ہے وہ ڈیلی ڈپازٹ فنڈ ہوتا ہے. ڈیلی ڈپازٹ فنڈ کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ یہ کوآپریٹو کو ڈیلی بیسس پہ فریش لیکوڈیٹی پرووائڈ کرتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ایک بار آپ نے لون ایکسٹینڈ کیا تو پھر اس کی ریکوری کے لیے انتظار کرنا ہوتا ہے, بلکہ وہ فریش لیکوڈیٹی آتی جاتی ہے اور جو ڈیلی بزنس ہے کوآپریٹو کا وہ چلتا رہتا ہے. یہ جو ڈپازٹ آتا ہے, یہ ڈپازٹ کا کچھ حصہ لیکوڈیٹی کے طور پہ مینٹین کیا جاتا ہے کوآپریٹو کے اندر, تاکہ جب ممبر اپنے ڈپازٹ کا وڈراول لینے کے لیے آئے تو اس ممبر کو وڈراول دیا جا سکے. اب باقی جو فنڈ بچتا ہے اس کو مختلف جو فائنانسنگ اسکیمز ہیں ان فائنانسنگ اسکیمز کے تحت ممبران کو ان کی ضرورت کے مطابق وہ ڈسبرس کیا جاتا ہے. اس میں پہلی ضرورت جو ہے وہ کنزمپشن کی. تو کنزمپشن کے لیے کیش لون, جس کو ڈیمانڈ لون یہاں پہ لکھا ہوا ہے, ڈیمانڈ لون پرووائڈ کیا جاتا ہے, کوآپریٹو پرووائڈ کرتی ہے. اس کا یہ لون جو ہے وہ ایجوکیشن کے لیے ہو سکتا ہے, ہیلتھ کیئر کے لیے ہو سکتا ہے, یا اس طرح کی دوسری کنزمپشن کی ضرورتوں کے لیے جہاں پہ انکم کوئی ممبر جو ہے کوئی ویلتھ کریشن نہیں کر رہا. یہ تمام لون جو ہے وہ سیکیورڈ ہوتے ہیں. اس کے پیچھے کوآپریٹو جو ہے وہ کسی طرح کی شیورٹی یا سیکیورٹی کے ذریعے سے قرضوں کو سیکیور کرتی ہے, جس میں جو بہت ہی کامن ہے, جس ضرورت کے ساتھ تمام لوگ فیملیئر ہیں, وہ گولڈ ہے, یعنی گولڈ کے اگینسٹ میں گولڈ کی سیکیورٹی پر قرض فراہم کرنا. پھر دوسرا جو ہے وہ کنزیومر گڈس فائنانسنگ ہے, کامرشل گڈس فائنانسنگ ہے اور اجارہ فائنانسنگ ہے. یہ تمام کا جو ہے یہ تمام فائنانسنگ کے پروڈکٹس کا ایک ڈیلیبریشن ہے جس کو ہم انشاءاللہ کسی اور وقت ڈسکس کریں گے. البتہ جو چیز یہاں پہ سمجھنے کی ہے وہ سمجھنے کی یہ ہے کہ جو ڈیمانڈ لون ہے, چونکہ یہ کنزمپشن سے جڑا ہوا ہے, کوئی ویلتھ کریشن نہیں ہو رہا ہے, اس لیے کوآپریٹو کوئی منافع جو ہے وہ اس طرح کے کسی قرض سے کوآپریٹو نہ اپنے لیے کوئی منافع ارن کرتی ہے, نہ اپنے ڈپازیٹرز کے لیے کوئی منافع ارن کرتی ہے, نہ ہی اپنے شیئر ہولڈرز کے لیے کوئی منافع ارن کرتی ہے. یہ بنیادی اصول ہے اس کا. جو ایکچوئل کاسٹ اس لون کو ڈسبرس کرنے اور مینٹین کرنے میں آتی ہے, اس کاسٹ کو کوآپریٹو جو ہے وہ وصول کرتی ہے, ایکچوئل کاسٹ. باقی جو انسٹرومنٹ ہیں یہ بزنس انسٹرومنٹس ہیں. کہیں پہ جو ہے وہ سیل اینڈ پرچیز کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, کہیں پہ جو ہے وہ رینٹل انکم بیسڈ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, اور بعض پروڈکٹ میں جو ہے وہ پارٹنرشپ بیسڈ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. تو یہاں پر کوآپریٹو جو ہے وہ اپنے ممبرز سے, ممبر جو پروفٹ ارن کر رہا ہے اس کے پروفٹ میں شریک ہوتی ہے, یا اس نے کوئی سامان حاصل کیا ہے کوآپریٹو کے فائنانس سے تو اس سے جو ہے وہ کرایہ حاصل کرتی ہے, یا سیل آف گڈ کے ذریعے سے وہ پروفٹ حاصل کرتی ہے. تو دو چیزیں ہوئی, یعنی ایک قرض کا ماڈل, دوسرا قرض کی نوعیت, اور اس نوعیت کی بنیاد پر کوآپریٹو کا ریونیو ماڈل, جس سے کہ کوآپریٹو اپنے اخراجات کو بھی پورا کرتی ہے, اپنے لیے کچھ انسٹیٹیوشنل کیپٹل بھی بناتی ہے, تاکہ فیوچر کے جو رسک ہیں, انفورسین رسک, اس کو وہ پورا کر سکے, اور اپنے گروتھ کے لیے اور اپنے ایکسپینشن کے لیے بھی پروویژن کر سکے. اس کا تذکرہ ہم نے پہلے ہی کر دیا کہ یہ انکم کے ہیڈ سے جہاں سے کوآپریٹو اپنے اخراجات کو پورا کرتی ہے. سہولت کا یہ جو سفر تھا, اصل میں یہ جو ہم نے ابھی اس پہ گفتگو کی کہ بلا سودی کوآپریٹو کریڈٹ سوسائٹیز کیا ہیں اور کیسے آپریٹ کرتی ہیں, اس کے پیچھے سہولت کا یہ رول ہے کہ سہولت پورے ہندوستان میں اس طرح کے, یعنی اس مینڈیٹ کے ساتھ کام کرنے والے اداروں کو قائم کرتا ہے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, ان کی ہینڈ ہولڈنگ کرتا ہے, تاکہ یہ ادارے پروفیشنلی مینیج کیے جا سکیں. فائنانس کے جو ضابطے ہیں, یعنی ڈپازٹ سائڈ کو پروٹیکٹ کرنے کے اور لون سائڈ کو پروٹیکٹ کرنے کے, ان ضابطوں پہ کام کرتے ہوئے سیلف سسٹینیبل ماڈل کے طور پہ اسٹیبلش کیے جائے. تو یہ ہینڈ ہولڈنگ جو ہے وہ سہولت مہیا کراتا ہے. ساتھ ہی ساتھ سہولت کا یہ بھی رول ہے کہ ہندوستان میں کا جو ریگولیٹری فریم ورک ہے, اس ریگولیٹری فریم ورک پر اور جو انڈسٹری کا جو ڈیولپمنٹ ہے اس ڈیولپمنٹ کے اوپر بھی نگاہ رکھ کے اس پہ ریسرچ کرے
اور ان کوآپریٹو کریڈٹ سوسائٹیز کو اکوینٹڈ رکھے اس نالج سے کہ جو ریگولیٹری چینجز ہو رہے ہیں اس کا اپلیکیشن کیا ہے, کیا کمپلائنسز کوآپریٹو کو مینٹین کرنا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ایولیوشن ہو رہا ہے انڈسٹری کا اس ایولیوشن سے بھی اکوینٹڈ رکھیں کوآپریٹوز کو, تاکہ جو کمپٹیشن ہے مارکیٹ کا اس کمپٹیشن کو بھی یہ کوآپریٹوز ایسیمولیٹ کر سکیں. تو موجودہ وقت میں سہولت کے فیسیلیٹیشن سے پورے ہندوستان میں بلا سودی کوآپریٹو کی 87 برانچز 12 مختلف اسٹیٹس میں کام کر رہی ہیں, اور تقریباً 2 لاکھ اس وقت تک نمبر پہنچ چکا ہے, یا اس سے بھی کچھ زیادہ ہو گیا ہے. فیملیز جو ہے وہ اس ماڈل کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. جو لون ڈسبرس کیا گیا ہے لاسٹ فائنانشیل ایئر میں وہ 214 کروڑ روپے کا ہے, اور جو ڈپازٹ ہے یعنی ڈپازٹ بیلنس جو ممبرز نے ڈپازٹ دیا تھا اور پھر وڈرا کیا, اس کو مائنس یعنی وڈراول کو مائنس کرنے کے بعد جو بیلنس ہے وہ بیلنس 156 کروڑ روپیز کا بیلنس ہے جو ان کوآپریٹو کے پاس موجود ہے. تو یہ اسکیل ہے جو سہولت نے پچھلے 10 سال کے سفر میں حاصل کیا. اس سفر کو یہاں تک پہنچانے میں مختلف طرح کے چیلنجز رہے ہیں, جہاں پر سہولت کو پالیسی میکرز کے ساتھ, گورنمنٹ کی باڈیز کے ساتھ مل کر کے ایڈوکیسی کرنی کی ہے سہولت نے, تاکہ کوآپریٹو کا جو ڈپازٹ لینے کا جو اختیار ہے وہ باقی رہے. تو سہولت کا جہاں ایک کام یہ ہے کہ بلا سودی کوآپریٹو یعنی انٹرسٹ فری کوآپریٹو کریڈٹ سوسائٹیز بنائی جائیں, ان کو سیلف سسٹینیبل ماڈل کے طور پہ اسٹیبلش کیا جا سکے, وہیں ساتھ ہی ساتھ سہولت کا یہ کام ہے کہ جو قانونی تبدیلیاں ہندوستان میں ہو رہی ہیں ان پہ نگاہ بھی رکھے, اور پالیسی میکرز کے ساتھ جو ہے وہ جو ایشوز ہیں کوآپریٹو سیکٹر کے اس کو ڈسکس کرے اور کوآپریٹو کے لیے آسانیاں حاصل کریں. ایک مثال کے ساتھ ہم پھر جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے اس گفتگو کو, کہ سن 2000 یعنی یہ اس لیے کہ تھوڑا سا اورینٹیشن جو ہے وہ سیکٹر کے سلسلے میں ہو جائے. سن 2012 میں مائکرو فائنانس بل کے نام سے گورنمنٹ آف انڈیا نے قانون جو ہے وہ پیش کیا تھا کہ ایکٹ کے طور پہ اس کو تبدیل کیا جائے. تو مائکرو فائنانس بل جو تھا وہ تمام ہی جو ان ریگولیٹڈ یا سیمی ریگولیٹڈ انسٹیٹیوشنز ہیں ہندوستان میں جو فائنینشیل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں ان سے ڈپازٹ کے اختیار کو واپس لے لیا گیا. سہولت نے سن 2012 سے اس پر ایڈوکیسی شروع کی, اور مختلف مراحل میں یعنی 4 مرتبہ مختلف بلز کے طور پہ یہ جو ہے وہ پارلیمنٹ تک پہنچا, اور فائنلی جو ہے جب 2019 میں یہ ایکٹ پاس ہوا, بیننگ آف ان ریگولیٹڈ ڈپازٹ اسکیمز ایکٹ, تو کوآپریٹو سوسائٹیز وہ اسٹیٹ ایکٹ میں رجسٹرڈ ہوں یا سینٹرل ایکٹ میں رجسٹرڈ ہوں, ان کا جو ڈپازٹ لینے کا اختیار ہے وہ باقی رکھا گیا. تو جو ڈپازٹ ہے وہ بیک بون ہے کوآپریٹو کی, اور سہولت کا جو ایڈوکیسی کو لے کر کے جو پرسپیکٹو ہے وہ پرسپیکٹو یہ ہے کہ سیکٹر میں کوآپریٹو کو ایز این امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن کے طور پہ یا فارمیٹ کے طور پہ اسٹیبلش کیا جائے, جو کہ فائنانشیل انکلوژن کے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹول کے طور پہ اس کا پروجیکشن کیا جا سکے. تو یہ جو ہے وہ مختصر اورینٹیشن تھا کہ سہولت کا جو رول ہے ایز اے فیسیلیٹیٹر اور پروموٹر, وہ رول کیا ہے اس کو مختصراً آپ کے سامنے رکھا ہے. نیکسٹ. تو دو باتیں ہم نے کی کہ کوآپریٹو کیا ہے, کوآپریٹو کیا کام کرتی ہے, اور سہولت کیا ہے. اب یہ کہ جو سہولت کا جو رول ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ کوآپریٹو کو بنانا اور ہینڈ ہولڈنگ دینا تاکہ وہ سیلف سسٹینیبل انسٹیٹیوشن کے طور پہ قائم ہو سکے, اس کے لیے سہولت یہ جو لسٹڈ وہ ہے ٹاسک ہے, یہ سپورٹ جو ہے سہولت مہیا کراتا ہے. اس میں سب سے بنیادی جو ہے وہ یہ لیگل سپورٹ, تاکہ کوآپریٹو جو ہے وہ کوآپریٹو کو قائم کیا جا سکے اور کوآپریٹو کے کمپلائنسز کو رجسٹریشن کے یا آپریشنز کو پورا کیا جا سکے. آپریشنل سپورٹ یہ سہولت مہیا کراتا ہے. اس آپریشنل سپورٹ کے تحت جو ہے وہ برانچ اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, اسٹاف کی ٹریننگ بھی ہے, پروڈکٹس اینڈ سروسز کا امپلیمنٹیشن بھی ہے, اسٹیشنری کا یوز اور اسٹیشنری کا اپلیکیشن, یہ تمام چیزیں جو ہے وہ آپریشنل سپورٹ کے تحت آتی ہیں. ریسرچ سپورٹ کے تحت جو ہے وہ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ, پروڈکٹ کسٹمائزیشن. پروڈکٹ جب ہم کہتے ہیں تو فائنینشیل پروڈکٹس یعنی ڈپازٹ کے پروڈکٹس اور لون کے پروڈکٹس یا فائنانسنگ کے پروڈکٹس. ڈپازٹ کے 2-3 نام ہم نے یہاں پہ دیکھے, حج اکاؤنٹ, عمرہ اکاؤنٹ, ڈیلی ڈپازٹ, امانت اکاؤنٹ. اسی طرح سے قرض کے ہم نے کچھ دیکھے پروڈکٹ, مرابحہ, اجارہ, مشارکہ, ڈیمانڈ لون, یہ سب پروڈکٹس ہیں.
تو ان کا کسٹمائزیشن بھی جو ہے وہ بزنس ٹو بزنس چاہیے ہوتا ہے تاکہ اس کا جو پروڈکٹ سائیکل ہے یا بزنس سائیکل ہے اس کو اس پرٹیکولر پروڈکٹ میں اکوموڈیٹ کیا جا سکے. تو سہولت کا ریسرچ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ یہ فیسیلیٹیشن بھی مہیا کراتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹاف ہے کوآپریٹو کا یا بورڈ ممبرز ہیں ان کی ٹریننگ کی ضرورتوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے ٹریننگ کا مینول ڈیولپ کرنا اور ٹریننگ مہیا کرانا یہ سہولت کا کام ہے. ٹیکنالوجیکل سپورٹ جو ہے یہ ایک بہت ہی اہم خاص طور سے کریڈٹ کوآپریٹو سوسائٹی کے لیے بہت ہی اہم ایریا ہے. کوآپریٹو کریڈٹ سوسائٹی چونکہ ریزرو بینک آف انڈیا کے تحت گورن نہیں ہوتی ہے تو اس لیے جو کوآپریٹو ممبرز ہیں ان کے فائنینشیل ایکو سسٹم میں ان کے رول کو اسٹیبلش کرنے کے لیے بہت سارے جو ہے وہ انٹیگریشنز کی ضرورت ہوتی ہے جس کے ذریعے سے جو ہے وہ کیو آر کوڈ بیسڈ اکاؤنٹ اوپننگ ہو یا پھر ڈیبٹ کارڈ کا یوز ہو یا موبائل بینکنگ ہو. یہ جو ہے یہ ریسرچ کرنا بھی اور ٹیکنالوجیکل انٹیگریشن کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور میں امپلیمنٹ کرانا یہ سپورٹ بھی سہولت جو ہے وہ فراہم کرتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ایڈوکیسی ہے جس کو کہ ہم نے بیننگ آف انریگولیٹڈ ڈپازٹ اسکیمز ایکٹ یہ ایک مثال کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کی ہے. تو یہ سپورٹ ہے جو سہولت ایک کوآپریٹو کو قائم کرنے اور اس کو چلانے اور پھر اس کو ایکسپینڈ کرنے کی وہ ملٹیپل برانچ اینٹی کے طور پہ اسٹیبلش ہو سکے سہولت کی سپورٹ مہیا کرنا. نیکسٹ یہاں پہ دو چیزوں کے ذریعے سے ایک کمپیوٹر سسٹم بیسڈ سافٹ ویئر اپلیکیشن اور ایک موبائل ایپ بیسڈ اپلیکیشن کے ذریعے سے آپ کو یہاں پہ یہ پروجیکٹ کر کے بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کوآپریٹو کا جو پورا سسٹم ہے پروڈکٹس اکاؤنٹنگ سسٹم ریکارڈ مینٹیننس یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اب یعنی کہ کاغذ لے کر کے اور اسٹاف کو بیٹھ کر کے وہ سارے کیلکولیشنز اور ریکارڈ کیپنگ بک کیپنگ یہ تمام چیزیں کرنی پڑتی نہیں بلکہ یہ تمام جو پروسیس ہے یہ آٹومیٹڈ پروسیس ہے. انٹریز جو ہے وہ کرنی ہوتی ہے برانچ کے اسٹاف کو کیلکولیشنز رپورٹ جنریشنز وہ تمام چیزیں جو ہے وہ سافٹ ویئر کر کے دیتا ہے. اس سافٹ ویئر کی جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کلاؤڈ بیسڈ سافٹ ویئر ہے کور بینکنگ سافٹ ویئر ہے جو ملٹیپل برانچ کے انٹیگریشن پہ بھی کام کرتا ہے. جو اس کا اہم فیچر ہے وہ اہم فیچر یہ ہے کہ کوئی بھی ٹرانزیکشن ہو اس کی رپورٹنگ جو ہے وہ ملٹیپل لیئر پہ کرتا ہے. یعنی ایک ڈپازٹ کا یا ایک وڈراول کا ٹرانزیکشن ہوا تو وہ ایک رپورٹ برانچ کو آتی ہے ایک ایس ایم ایس کے ذریعے سے جو ہے وہ اس ممبر کو جس کے اکاؤنٹ میں یا اکاؤنٹ سے ٹرانزیکشن کیا گیا ہے ایس ایم ایس کے ذریعے سے اس کو رپورٹ ملتی ہے. اس کے بعد وہ جو ہے پاس بک پرنٹ کرا کر کے بھی یعنی پوسٹ کرا کر کے بھی اس کا جو ہے وہ ٹرانزیکشن کی ریسیٹ حاصل کر سکتا ہے. ساتھ ہی ساتھ جب کوآپریٹو جو ہے وہ موبائل بینکنگ یعنی موبائل بینکنگ کا ایپ بیسڈ بینکنگ کا انٹیگریشن کرا لیتی ہے تو اس ایپ بیسڈ انٹیگریشن کے ذریعے سے ممبر موبائل ایپ پر بھی اپنے اکاؤنٹ اسٹیٹس اور ٹرانزیکشن کے اسٹیٹس کو دیکھ سکتا ہے. تو یہ جو سفر تھا کہ آئسولیٹڈ سیکٹر سے لے کر کے اس کو مین اسٹریم فائنینشیل ایکو سسٹم تک لے کر کے آنے کا سفر وہ صرف پروڈکٹس اینڈ سروسز اور ریسرچ سے بلکہ ٹیکنالوجی کے سائڈ سے بھی اس کو یہاں تک انٹیگریٹ کیا گیا ہے. نیکسٹ اب ہم اس بات پر آتے ہیں کہ آج جس تقریب میں ہم لوگ بیٹھے ہیں اس کا شروع میں ہی یہ ذکر ہوا کہ دلی میں ایک بلاسودی کوآپریٹو کریڈٹ سوسائٹی رجسٹر کرنے کے لیے ایک پروموٹر گروپ کی ضرورت ہے. اس پروموٹر گروپ کے فارمیشن اور موبلائزیشن کے سلسلے میں یہ تقریب کا انعقاد کیا گیا. تو آپ کے علم میں یہ بات لانے کے لیے کہ دلی کا جو کوآپریٹو ایکٹ ہے دلی کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ یہ 2003 کا یعنی لبرل ایکٹ ہے نیا ایکٹ ہے. اس ایکٹ میں کوآپریٹو رجسٹر کرانے کے لیے دلی میں جو کنڈیشن ہے وہ یہ کہ پورے اسٹیٹ کے لیے کوآپریٹو رجسٹر ہو سکتی ہے اربن کریڈٹ کوآپریٹو سوسائٹی اور جو منیمم ممبرشپ ریکوائرڈ ہے کوآپریٹو رجسٹریشن کے لیے وہ 50 ممبروں کی ضرورت ہے ایز اے پروموٹر ممبر. یہ پروموٹر ممبرز کو ریزالو کر کے یعنی ان کے ریزولوشن سے کہ سرٹین آبجیکٹو کے تحت کوآپریٹو کریڈٹ سوسائٹی فارم کرنا ہے
وہ کر کے ہی اپلیکیشن فائل کی جا سکتی ہے. تو اپلیکیشن فائل کرنے کے لیے جو منیمم ریکوائرڈ نمبر ہے پروموٹرز کا وہ 50 ہے. اور جو شیئر کیپٹل کی ضرورت ہے وہ پیڈ اپ شیئر کیپٹل جو ہمیں دہلی کے کسی ڈسٹرکٹ کوآپریٹو بینک میں اکاؤنٹ کھول کر کے وہاں پہ جمع کر کے اس کی ریسیپٹ کوآپریٹو رجسٹرار کو دینی ہوتی ہے, وہ آتھورائز شیئر کیپٹل ہے. وہ 2 لاکھ جو ہے وہ منیمم ریکوائرڈ شیئر کیپٹل ہے جس کو ہم کو جمع کرنا ہوگا رجسٹریشن اپلیکیشن کے لیے. تو یہ جو ہے وہ بنیادی ریکوائرمنٹ ہے کوآپریٹو کریڈٹ سوسائٹی کے رجسٹریشن کے لیے. اور ہم یعنی اگر یہ سمجھیں کہ 50 لوگوں کے ذریعے سے اگر رجسٹر کرانا ہو تو یہ 2 لاکھ کا اماؤنٹ تقریباً 4,000 روپے پر ہیڈ جو ہے وہ آتا ہے. نیکسٹ ابھی جو ہے وہ آپ کے سامنے آپ کے درمیان جو ہے وہ ایک فارم تقسیم کیا جائے گا. فصیح صاحب, اس فارم میں پروموٹر اصل میں کیا ہے کہ رجسٹریشن کے اپلیکیشن کے ساتھ سبمٹ کرنے کے لیے ڈپارٹمنٹ نے ایک پروفارما پرووائڈ کیا. اس پروفارما میں سرٹین انفارمیشن چاہیے. تو وہ انفارمیشن کلیکٹ کرنے کے لیے ایک انڈیویجول فارم ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, اور اس کو یہاں پہ اسکرین پہ بھی شیئر کیا گیا ہے. سیلف ایکسپلینیٹری یہ فارم ہے. اس میں جو ہے وہ پروموٹر ممبر کو اپنا نام یعنی آپ کا نام اس میں چاہیے ہوگا, فادرز نیم اگر کوئی خاتون ہے پروموٹر ممبر تو ان کے ہسبینڈ کا نام, کاسٹ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ اس کا وہ ہے کمپوننٹ ممبر پروموٹر ممبر پروفارما کا, یہ مینڈیٹری انفارمیشن ہے, یہ دینا ہوتا ہے. ڈیٹ آف برتھ بہت ہی کامن, پروفیشن آپ کیا کام کرتے ہیں, بزنس مین ہیں, ٹیچر ہیں, ڈاکٹر ہیں, پروفیسر ہیں, بزنس اون کرتے ہیں تو وہ ڈیٹیل, ایڈریس, پراپرٹی کی کوئی انفارمیشن آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں, آپ کے پاس کوئی بھی موویبل ایموویبل پراپرٹی ہو جس میں موویبل میں ایک مثال بائک کی دی ہوئی ہے, ایموویبل میں ایک مثال فلیٹ کی دی ہوئی ہے, جو بھی اس کا ٹوٹل ایویلویشن ہے وہ وہاں پہ فل کر دیں گے. یہ پھر یہ پوچھتا ہے کہ ممبر سالوینٹ ہے انسالوینٹ ہے, تو بنیادی طور پہ یہاں پہ تمام ہی جو لوگ بیٹھے ہیں وہ تمام لوگ سالوینٹ ہیں, یعنی جتنا ان کے پاس اثاثہ ہے وہ ان کی لائبلٹیز کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے. تو سالوینٹ لکھ دیں گے, انکمبرڈ اور ناٹ لکھ دیں گے. یہ اصل میں اس کا وہ پروفارما ہے, جسٹ اس کو فل کر دینا ہوگا ان دونوں چیزوں کو. پھر یہ پوچھتا ہے کہ کیا آپ کسی اور کوآپریٹو سوسائٹی, کریڈٹ سوسائٹی یا کسی بھی سوسائٹی کے ممبر ہیں, تو اگر ہیں تو ہاں لکھ دیں گے, نہیں ہے تو نو. منتھلی انکم مینشن کر دیں گے, نیشنلٹی, نمبر آف شیئر کتنا سبسکرائب کر رہے ہیں. ہر شیئر کی ویلیو یعنی ایک شیئر کی ویلیو جو ہے وہ 500 روپیز ہے. تو یہاں پہ جو ہم نے بیسک کیلکولیشن کیا تھا کہ 2 لاکھ اگر 50 لوگوں سے موبلائز کرنا ہے تو وہ 4,000 پر ہیڈ آتا ہے, تو 8 شیئر جو ہے پر ممبر کو لینا ہوگا. تو وہاں پہ آپ جتنا ممبر جو شیئر سبسکرائب کر رہے ہیں وہ اس کے لیے اس کا نمبر جو ہے وہاں پہ لکھ دیں گے. یہ جو ہے کمپلسری ہے ایڈمیشن فی اور ڈونیشن. اس کے بعد جو ہے وہ نامنی کا نام اور نامنی سے ریلیشن, اور کوئی ایک جو ہے وہ آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ڈاکیومنٹ. تو جو ڈاکیومنٹ جو کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ ایکسیپٹ کرتا ہے وہ پاسپورٹ ہے, ووٹر آئی ڈی ہے, آدھار کارڈ ہے, ڈرائیونگ لائسنس ہے, اور اس طرح کے دوسرے ڈاکیومنٹس, اور پھر اپنا فون نمبر اور ای میل آئی ڈی کے ساتھ جو ہے وہ یہ فارم جو ہے یہ پروفارما مکمل ہو جائے گا. یہ پروفارما فل کرنے کے بعد 2 اور پروفارما ہیں جو ایز اٹ از اس کو ڈپارٹمنٹ کو جمع کر دیا جائے گا. اس میں یہی ساری انفارمیشن فل ہوگی, لیکن یہ بعد میں مینولی انٹر کی جائیں گی. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دس ایونٹ آپ جو ہے پھر وہ فائنلی وہاں پہ ڈیسک پہ وہ دونوں فارم رکھے ہوئے ہیں, وہاں پہ سائن جو ہے دونوں کاغذوں پہ کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے جو بیسک کمپلائنس ہے رجسٹریشن کے اپلیکیشن کے لیے وہ مکمل ہو جائے گا. تو یہ گفتگو تھی آپ کے سامنے کوآپریٹو کریڈٹ سوسائٹی کے سلسلے میں, سہولت کے سلسلے میں, اور آج کے اس ایونٹ کے سلسلے میں. میں امید کرتا ہوں کہ وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے یہ چند باتیں رکھ سکا ہوں میں.